ہمارا درس سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں بڑھاؤں گا نعمتیں، اور تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس پر ہماری گفتگو میں نے 10 حدیث مبارکہ اس میں سنائی، مزید حدیث مبارکہ اس میں سناتے اب توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے، ان کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے، اور ان کو بیان نہ کرنا نہ شکریہ۔ تو دیکھیں اللہ کی نعمت تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی وہ ہمارے نبی ہیں، تو ان کا ذکر کرنا، ان کا میلاد منانا، ان کی نعتیں پڑھنا، اب ہم اس پر درود شریف پڑھ رہے تھے، تو یہ کوئی بولے گا کہ یہ تو ذکر ہی نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگ کنویں کے مینڈک بولتے رہتے ہیں، تو وہ غلطی پر ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا کیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ شعر سناتا ہوں، حضور امام بوصیری کا شعر، محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی ممی، حضور کا ذکر تو ہماری روحوں کی جان، ہماری جسموں کی جان ہے، اور اس کا ذکر امت پر کیا ہے، فرض ہے۔ جہاں بھی اٹھو بیٹھو حضور کا ذکر کرو، کیونکہ اس کے ذکر سے ان کی سنتوں کو زندہ کرو گے۔ جو بھی عمل کرے یوں کہو کہ یہ میری نبی کی سنت ہے، یہ میری نبی کی سنت ہے، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ ان کے ذکر سے جہاں بھی کام کرو گے تو حضور کی سنت ہوگی نا، تو اس کا حضور کا ذکر بھی تو ساتھ آئے گا کہ بھئی یہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، اور اس عمل سے ہم رضا اللہ کی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شکر نہ کرنا، اس کا ذکر نہ کرنا، اور جو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں گھٹتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ جان لے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ کوئی کپڑا خریدتا ہے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہے، تو ابھی وہ لباس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب دیکھ کپڑا خود پہن رہا ہے لیکن یہ کہتا ہے یہ مجھے اللہ نے پہنایا، اللہ نے دیا، شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا ایک اور ہے حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں جبکہ تیرے سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میرے تمام عبادات نہیں ہو سکتے، تو ان پر وحی آئی کہ تم نے اب میرا شکر ادا کیا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اگر میرے ہر بال کی زبان ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح کرے پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، بولا یہ میرا شکر ہے کہ میرے جسم پر کتنے بال ہیں، ہر ایک کے منہ میں زبان ہوتی، تیرا شکر تیرا شکر، پھر بھی کیونکہ یہ امکان بھی نہیں ہے، اللہ نے جب فرما دیا کہ اب تم گن بھی نہیں سکتے تو شکر کیسے کرو گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر بیان کر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو نعمت عطا فرما رہا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی گرفت میں اللہ انہیں ڈھیل دے رہے اور یہ سدراج ہے، ان کی گرفتاری ہوگی اور یہ بڑے بدبخت ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص بھی، میں اکثر کہتا ہوں، اپنے اولاد کے نافرمانی پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ لازمی کر دے تاکہ وہ صحیح ہو جائے۔ اب کوئی بیماری ہے تو آپ خود اس کا علاج کرتے ہیں نا، تو وہ اگر وہ موٹاپا پن ہے تو کھانا کم دیتے، تو شوگر ہے تو میٹھا کم کر دیتے ہو، اگر بلڈ پریشر ہے تو نمک، اگر یہ چھوڑ دو گے تو پھر پتہ چلے کہ اب موت کے لیے اب تیار ہو گئے، چھوڑو ابھی ویسے بھی۔ تو جب اللہ گناہ پر گرفت نہیں کرتا اور وہ باوجود اس کی نعمتیں بڑھا رہے تو سمجھو کہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب تیرا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا موسیٰ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر ہو، تیری زبان میرے نام سے تر ہو،
عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بغیر تکبر اور اسراف کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، کیونکہ اللہ کریم اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ اللہ نے دیا تو آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا موبائل ہو، اچھا کھانا پینا ہو، لیکن اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو اور ضیاع نہ ہو اور شکر کے طور پر ہو، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کنجوسی اور بخل نہ کرے۔ ابو الاحوص کے والد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں پراگندہ حال تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس، یعنی کچھ لباس بھی اچھا نہیں تھا، ویسے تھوڑا سا میلہ کا چولہا تھا۔ تو حضور نے میں کہا کہ تیرے پاس کوئی مال وار نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال عطا کیا، اونٹ، گھوڑے، غلام، بکریاں۔ پیارے آقا دو جان نے فرمایا جب اللہ کریم نے تمہیں مال دیا ہے تو ان کے اثرات تم پر ظاہر ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے نوازا تو کھاؤ پیو نا، کھانے پینے کا احتساب تھوڑی ہوگا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو دنیا تکلیف نہیں دے گی، اس میں تو بیرار ہے وہی، اور اسراف وغیرہ میں نہیں پھنسو گے۔ حسن کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ اللہ کریم جب کسی قوم کو نعمت عطا فرمائے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے، وہ شکر کریں تو وہ ان کو نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دینے پر قادر، ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ جعفر بن محمد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے تھے تو فرمائے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزین کر دی جو غیروں میں قبیح ہیں۔ اب دیکھیں شیشے دیکھنے سے بھی تو اللہ کی تعریف کر کے اللہ تو نے مجھے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ انسان کو سب سے بہترین صورت فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ اللہ قرآن میں فرمائے سب سے مخلوق میں حسین انسان ہے، تو وہ جب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام جب پانی پیتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو میٹھا بنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یہ پہلے جنت میں جائیں گے ہر حال میں، یا اللہ تیری تعریف، یا اللہ تیری لیے تعریف، اللہ اکبر۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مصیبت میں مبتلا تو الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے، پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے اس پر بھی اللہ اجر کرتے کہ الحمدللہ تو نے یہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ بیان کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مومن بندہ ہر خیر کے مرتبے میں ہے، اور وہ اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب ان کے پیشانے سے روح نکل رہا ہے تب بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر۔ منصور بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ پیارے قائد ہو جان نے فرمایا تم نے بہت عظیم شکر ادا کیا، کہ آپ کو یہ بھی ہر وقت کہنا یہ شکر ہے میں اس کائنات کے رحمت محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، اس کی اتنی بڑی نعمت۔ کسی کا دوست بادشاہ ہو جائے، وزیر اعظم بن جائے تو خوش ہوگا نہیں ہوگا، اگر گورنر ہو جائے تو، اور اگر بیٹا اسی چو بن جائے تو وہ اکڑ کے چلے گا کہ میں اسی چو کا باپ ہوں۔ اسی چو کا ایک انسان ہے نا، لیکن وہ کسی پر اس کی نگاہیں نہیں ٹکے صحیح ہو جائے ورنہ ہو جائے ایسے کرو گا۔ تو بتا جن کے تعلقات رسول اللہ سے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کہ تمہیں کسی بند اونچے سے تعلقات جوڑ لیں تو اپنے رب سے جوڑو یار، جو کن فیکون سب کچھ کرتا ہے۔ ایک پیاری حدیث اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کو 4 چیزوں کی توفیق دی گئی تو ان کو 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ کتنی؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کا ذکر بھی ہوگا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تیرا ذکر کرے گا۔
سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 152۔ اچھا پھر دوسری بات بتائی کہ جس کو دعا کی توفیق دی گئی تو اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بارے میں پوچھتے تو اب کہتے میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو کہتے جس کو دعا کرنے کی توفیق عطا گئی اس کو دعا قبول ہو گئی۔ اور سورہ مومن میں سورہ نمبر کون سی ہے؟ سورہ مومن کون سی سورہ ہے؟ سورہ نمبر 40 ہے۔ سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 60 میں ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو یہ بات ہوگی، 2 ہو گئی ہیں، اب چوتھی اور چوتھی بات یہ کہ جس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی گئی ہے تو اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ جو 7 نمبر آتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی توفیق دی گئی تو 4 چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ چوتھی بات جس کو استغفار کرنے کی توفیق عطا کی گئی تو ان کے اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ سورہ نمبر 71 سورہ نوح اور آیت نمبر 10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار پڑھو رب تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ علیہ بیان کرتی کہ میرے پاس پیارے آقا دو جہاں تشریف لائے، آپ نے میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ اٹھا لو، جس سے یہ روٹی روک جاتی ہے، روٹ جاتی ہے نا پھر لوٹ کے نہیں ہے۔ یعنی اگر تھوڑا سا ٹکڑا بھی ہے تو اس کا بھی ادا احترام کو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے دین میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا، اس کو اللہ صابر شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جس نے اس سے برعکس یعنی دنیا میں اپنے سے کمزور کو دیکھو، اگر تمہارا RCC مکان نہیں ہے لیکن ویسے کچا مکان ہے تو جھوپڑی والے کو دیکھو یار پھر مکان تو ہے نا۔ تو دین میں جو ہے اگر تو نماز پڑھتے تو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو دین میں اپنے سے اوپر دیکھو ان کے پیچھے جاؤ، اور دنیا میں کمزوروں کے کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ صابرین شاکرین میں آگا۔ حضرت ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑے سے رزق سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تھوڑی عبادت میں بھی راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑا رزق آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ جو ہے مجاہدین کو اسلحہ نہیں دے سکتے، آپ جو ہے حج نہیں کر سکتے، لیکن ثواب تو دے رہے ہیں نا اللہ، کیونکہ تو تھوڑے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے حج کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا، جہاد کے بارے میں نہیں پوچھے گا، دوسرے اڑوسی پڑوسی کے بارے میں، کیونکہ دیے نہیں تو تھوڑی سی عبادت بھی صرف نماز فرض ہے نا، اور تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن پیسہ ہے تو بہت سارے فرائض آ جائیں گے، پھر صرف نماز جان نہیں چھوٹے گی۔ پیارے آقا دو جہان کے آزاد کردہ غلام ابو عصیب رضی اللہ بیان کرتے ایک رات حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں آپ کے پاس آئے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بلایا وہ بھی آ گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہم سب ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ باغ والے کو بولا اب ہمارا مالی کھجور لاؤ، اور اس کو کھجور لے کے بولا ٹھنڈا پانی لو، پانی پیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کرتے یا رسول اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بولا ہاں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوائے 3 چیزوں کے، وہ کپڑا جو تمہاری شرمگاہ چھپانے کے لیے کافی ہے، اور وہ روٹی جس تمہاری بھوک مٹتی ہے، اور وہ گھر جسے تم گرمی اور سردی سے محفوظ ہو، اس کا حساب نہیں ہوگا، باقی نعمتوں کا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھا کر شکر کرنے والے کو وہ اجر ملے گا جو صبر کر کے روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے معاملے پر تعجب ہے کہ ہر معاملے میں خیر ہے، تکلیف پہنچتی کہتے ہیں صبر اجر ملتا ہے، نعمت ملتی کہتے ہیں شکر اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تمہیں تندرست نہیں بنایا تھا، کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اس نعمتوں کو تو ہمیں فکر ہی ہوتی ہے۔ ایک تندرست انسان جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے
اسے پوچھے تمہارے پاس کیوں؟ کہتے میں تو بے روزگار ہوں، میں تو وہ، یعنی صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیماروں سے پوچھو، وہ کسی کی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے صرف صحت مند ہوں بس۔ وہ کہتے میں مزدور کار ہوتا، میں کچھ بھی ہوتا، لیکن کاش میں صحت مند ہوتا۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ ادب و رضا بیان کرتے ہیں کہ حضور نے علیہ السلام فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن تمہارے اپنے بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم کیا میں نے تم کو گھوڑوں اور اونٹ پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم عورتوں کو تمہارے نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو سردار اور رئیس نہیں بنایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ اے میرے اللہ کریم فرمائے گا پھر تو نے اس کا شکر کیوں ادا نہیں کیا؟ ہم تو جتنے آگے بڑھتے تو حریص لالچوں میں آ جاتے، وڈیرا بن جاتے تو غریبوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان فرما کرتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ کریم نے تم پر ظاہری و باطنی نعمتیں مکمل کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہارا مکمل جسم جو ہے صحیح ہے، اور تمہاری باطنی نعمت یہ ہے کہ تمہارے عیوب کو چھپایا۔ اگر تمہارے عیوب کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے اہل و عیال سمیت سب لوگ تم سے نفرت کرتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا، کھانے کے حلق سے اتارا اور اس کے لیے مخرج بنایا۔ حسن بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا ہمارے رب اللہ کے لیے بہت حمد ہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت زیادہ نعمت عطا کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تم سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ حضور نے پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنے ہر امتی سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن کامیابی تب ہوگی کہ ہم اپنے نبی سے اپنے کائنات کے ہر چیز سے زیادہ محبت کریں۔ یہ ہمارے ایمانوں کے لیے شرط اول ہے۔ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے۔ گھرو اس میں خامی سب کچھ نامکمل۔ حضور کی چھوٹی سنت بھی مل جائے نا، آپ مسکرا کر بولے میری نبی کی سنت، سبحان اللہ کیا بات ہے، خوشی سے انہیں گلے لگاؤ۔ یہ نہیں بولنا کہ زمانہ یوں ہے فلاں یوں ہے فلاں، بہانے تلاش نہ کرو۔ تو فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ہر نماز کے بعد پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سیاست تک حدیث ہے، ہمیں یہ اجازت ویسے دور حدیث میں بھی ملی، لیکن ہم مکہ مکرمہ میں 2002 میں تھے، ہائی روسیفہ میں مالکی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو ان کے والد حرم شریف کے امام تھے، انہوں نے ہمیں اس حدیث کا خاص کر کہ ہمیں بٹھا کر بولو پاکستانیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ہر نماز کے بعد پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ میں آپ سب کو سامعین کو اور آپ حاضرین کو اجازت دیتا ہوں کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ یاد کر لو، پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنے اچھی طریقے سے اپنی عبادت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت معاذ صنابی کو اس دعا کی وصیت کی اور ابو عبد الرحمن کو اس کی دعا کی وصیت کی، اور یہ پھر لکھتے ہیں کہ میں بھی اپنے ان کو جو ہے وصیت کرتا ہوں۔ کریم اللہ سے دعائیں ہم نے 40 حدیثیں اس موضوع پر سنی، شکر پر اور ناشکری پر بڑے بڑے تکالیفوں میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ یہ رب کا حکم ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم جو فرماتے ہیں ان کے سن کر اس پر لبیک کہہ دو کہ اللہ تعالی ہم ناشکری نہیں کریں گے۔ بار بار ایک صورت میں 31 مرتبہ اللہ کریم نے فرمایا اے جن و انس میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے قائد و جوان صحابہ کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا سورہ رحمان پڑھا رہے تھے، بولا تم سے تو جنات اچھے تھے کہ وہ جب سنتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو بولو جب تم بھی سنو
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات ہو، تم رب کی کون کون سی، اب سائنس جتنی ترقی کر رہے ہیں نا تو وہ مزید اللہ کی نعمتوں کو اجاگر کریں کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اچھا تھوڑے پیچھے چلے جاؤ تو جس سے انسان زندہ رہتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا، آکسیجن۔ تو نام بھی کہ یہ کون سی چیز ہے؟ اب پتہ چلا کہ بھئی اوپر جاؤ تو پتہ چل رہا ہے آکسیجن ختم ہو تو آپ کتنا زندہ رہ سکتے ہیں، یا کوئی کنواں اس میں آکسیجن نہ ہو تو آپ 1 منٹ میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور تمہارے لیے آکسیجن سب سے، انسان کے لیے سب سے، پانی کے بغیر تو آپ ہو سکتے 2 دن زندہ رہیں۔ آکسیجن وہ چیز ہے 1 منٹ میں آپ اپنے جسم سے آپ کا روح پرواز کر لے گا۔ یعنی سائنس ترقی کرے تو بتا رہے نا کہ تمہارے یہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے تکلیف دہ ہیں، اب سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا سانپ، بچھو، یہ زہریلی چیزیں یہ بھی اگر نہ ہوتی تو انسان کے لیے ایسے جراثیم پیدا ہوتے جو انسان کا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ کتنے فرشتے جو ہم نے 10 فرشتے 12 گھنٹے، پھر 10 فرشتے اور 12 گھنٹے صبح اور عصر، صبح کی نماز عصر کے، یہ تمہاری خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اے انسان، تو نے کبھی سوچا ہے کہ یا اللہ اس کے باوجود بھی میں تیری نہ، لیکن اللہ رحمان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے چل بندے، ایک وقت آنے والا ہے پھر حساب ہوگا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ کریم مولا سے دعا ہے ہم مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً حاضرین سامعین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، یا اللہ نیکوکاروں کو مزید نیکیاں کرنے والے آخری سانسوں تک توفیق عطا فرما، گناہگار خطا کاروں کو موت سے قبل توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب اجمعین۔